کے حوالے سے دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے، مرد اور عورت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ کوئی شکایت کر سکتا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ مجھے مرد کیوں بنا دیا، عورت بنانا تھا، عورت کہہ سکتی ہے؟ مرد کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عورت کو اپنے عورت ہونے پہ، مرد کو اپنے مرد ہونے پہ کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، رب نے بنایا۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء، کیا قرآن کے الفاظ ہے؟ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ عورت ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، کوئی گھٹیا بات نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے۔ اس کو مرد کا ساتھی بنایا، جوڑ بنایا، ٹھیک ہے۔ عورت نبی نہیں ہوئی، نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے۔ نبی نہیں ہوئی، نبیوں کی ماں ہوئی ہے۔ اس عورت کا وجود حضرت آدم کے لیے، حضرت آدم اکیلے تھے، اللہ نے ان سے ان کا جوڑ بنایا، تو مرد کے لیے عورت بنائی، دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا۔ بناوٹ میں فرق رکھا، ساخت، شیپ، فگر، اس میں اللہ نے اونچی گئی ہے فرق۔ شکایت ہو سکتی ہے؟ اونچی نہیں۔ مرد کے ذمے جو کام لگائے، عورت کے ذمے جو کام لگائے، کس نے لگائے؟ اونچی۔ شکایت کرنی چاہیے؟ ایک نعرہ سننے میں آ رہا ہے، وومنز فریڈم، آزادی نسواں، عورت آزادی چاہتی ہے۔ کس سے آزادی چاہتی ہے بتائے؟ دین سے، قرآن سے، نبی سے، حیا سے، شرم سے، مردوں سے، گھر بار سے، کس چیز سے آزادی چاہتی ہے؟ نعرے لگاتے ہیں جی، سارے سن لو آزادی، سارے سن لو آزادی۔ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، ملا بھی سن لے، فلانا بھی سن لے، آزادی آزادی۔ ان نعرہ لگانے والی چند عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم خود پیدا ہو سکتی ہو؟ جواب دیں۔ نہیں۔ میرا جسم، میری مرضی، یہ جسم تم نے بنایا؟ اونچی۔ تمہاری مرضی کا کیا مطلب؟ تم اگر کہیں نوکری کرتی ہو، اس ادارے کی مرضی پہ چلتی ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کسی ملک میں جا کے رہتی ہو، وہاں کے قانون کی پابندی کرتی ہو یا نہیں؟ اونچی۔ وہاں آزادی کا لفظ کیوں نہیں بولتے؟ میں یونیفارم نہیں پہنوں گی، جو انسان کھانا کھاتے ہیں وہ نہیں کھاؤں گی۔ آزادی کس چیز سے آزادی؟ مردوں کو آزادی دو، باپ ہے
تو تمہاری پرورش کر رہا ہے، بھائی ہے تو تمہاری خدمت کر رہا ہے، شوہر ہے تو تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے، تمہیں خرچہ بھی دے رہا ہے، بیٹا ہے تمہاری خدمت کر رہا ہے، اور مرد ڈیوٹی دے رہے ہیں تمہاری۔ آزادی دو مردوں کو۔ یہ مرد ہے، ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے، بہن کی بھی خدمت کر رہا ہے، بیوی کی بھی کر رہا ہے، بیٹی کی بھی کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے نعرے کہ مرد کا مرد سے نکاح ہونا چاہیے، عورت کا عورت سے ہونا چاہیے، آزادی، میں جس کے چاہوں بچے پیدا کروں، اس طرح کے نعرے سن کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ اونچی 9 سال کی لڑکی اور 50 سال کا مرد کہتے ہیں جی وہ ایک لڑکی تھی، اس کو 50 سال کے مرد نے پریشان کیا تھا، اس کی بات تھی۔ ہمیں بے وقوف نہ سمجھو، ہمیں پاگل مت سمجھو، ہم اپنے نبی کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے دین کو پہچانتے ہیں، ہمیں اپنا ایمان زیادہ پیارا ہے۔ کوئی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے پورا پروگرام کر رہے ہیں کہ جی غلط نعرے لے لیے گئے، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی گواہی بھی موجود ہے، جنہوں نے خود کانوں سے سنے اور دیکھا ان کی گواہی بھی لی ہے ہم نے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی میں جو مظاہرہ ہوا ہے، جس طرح ہوا ہے، کیا وہ پاکستان کے آئین ثقافت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑیں گے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ باہر کے ملکوں میں مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہیں، اور پاکستان میں عورتیں مسلمان کہلا کر پردہ اتارنے کی بات کر رہی ہے۔ ابھی سوئٹزرلینڈ میں کل ہی تو فیصلہ ہوا ہے نا حجاب کے بارے میں۔ کتنے ملکوں میں پابندی ہے کہ وہاں پر آپ سر پہ دوپٹہ حجاب نہیں لے سکتے، وہاں مسلمان عورتیں کافروں سے لڑ رہی ہیں کہ ہمیں حجاب لینے دو، اور یہاں مسلمان عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں حجاب اتارنے دو۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے گھر میں بھی بیویاں بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی۔ اگر اس چیز کو لگام نہ دی گئی تو یہ معاشرے کو آگ لگا دے گی۔ اس کا فوراً نوٹس لیا جائے، اور جن تنظیموں نے پیسے لے کر غیروں کے پیسوں سے یہ سب کچھ کیا ہے ان پر پابندی لگائی جائے۔ کسی حکمران کی عزت کا مسئلہ ہو تو فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ یہ دین کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو کھلونا نہیں بننے دیں گے۔ ہم اپنی عورتوں کے محافظ ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ مسلمان عورتوں نے مظاہرہ کیا، وہ کسی ٹی وی نے نہیں دکھایا کہ مسلمان عورتوں نے پردے میں رہ کے کہا کہ ہمیں اسلامی حقوق چاہیے، وہ نہیں دکھائے۔ وہ چند اخلاق باختہ، فحش اور بے حیا نعروں والوں نے، جو نعرے لگانے والوں نے جو کچھ کیا اس کو سب دکھا رہے، اور اس کو لبرلزم کہا جا رہا ہے کہ نہیں آزاد ہے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی یہ اظہار۔ تو پھر ہمیں بھی آزادی یہ اظہار دی جائے نا۔ ہمارے تو پیج بند کیے جا رہے ہیں فیس بک پہ، جو بھی اگر آپ کو کسی کی مثال کے طور پر وہ جو ایک بہت بڑا جنازہ ہوا تھا ایک ہستی کا ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں، وہ جو اس کی تصویر چڑھا رہا اس کا پیج بند، میرا پیج بند کر دیا۔ 4 سال سے میرے پیج پر میری تقریریں چلا رہے تھے یہ لوگ، بند کر دیا۔ آپ قادیانیوں کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف نہیں بولیں تو پھر قرآن کا کیا کرو گے؟
اور پیج ہی بند کرو گے نا، میری آواز تو بند نہیں کر سکتے نا۔ اور حق کی خاطر اہل حق نے ہمیشہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، ظلم سہے ہیں۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ امام نے حق کی آواز کوئی بلند کیا تھا نا۔ سنیں، میری آپ کی غیرت کا امتحان ہے۔ میں حکمرانوں سے بھی اپیل کروں گا، یہ قومی مسئلہ ہے، اس پہ فوراً توجہ کی جائے۔ جو مجاز ادارے ہیں فوراً کارروائی کریں، اس سیلاب کو روکیں، ورنہ یہ گھر گھر میں آگ لگا دے گا، ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اور غیروں کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرتی نظام بدل دو۔ یہ جو مل کے رہتے ہیں، یہ مل کے رہنا ختم کر دو، تاکہ ان کے اندر سے اخلاقیات نکل جائے، لحاظ نکل جائے، شرم و حیا نکل جائے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ اپنا گھر، اپنی اسکیم ایسے ہی نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ ہے۔ ہم سوتے رہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جاگنا ہوگا، ہوش میں آنا ہوگا۔ ہم قرآن کے نام پر، دین کے نام پر حکمرانوں سے کہتے ہیں فوراً جو بھی کام اس سلسلے میں کرنا ہے کریں، اس کا نوٹس لیں، اور جو مجرم ہیں ان کو گرفت میں لے کر قرار واقعی سزا دیں، اور ان تمام فحش ناروں کا سد باب کریں، ورنہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے مار کٹائی شروع ہو جائے گی، امن ختم ہو جائے گا۔ ہم اس ملک میں لادینیت نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر لادینیت، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا ہے، ہم اس کو لٹنے نہیں دیں گے۔ کرپشن کرنے والوں بہت کرپشن کر لی، مگر جب ایمان کا مسئلہ آئے تو پھر اس وقت کردار ادا کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر دنیا و آخرت میں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے اور آپ کو بھی جاگنا ہے، مسلمان خواتین کو بھی اس وقت متحد ہو کر آواز لگانی ہے، تاکہ وہ جو تھوڑا سا طبقہ، چھوٹا سا طبقہ ہے، اس کا قلع قمع کیا جا سکے۔ آپ کے وزیر اعظم نے تو ہمیں چھوٹا سا طبقہ کہا تھا نا، ہم نے جنازے میں بتا دیا ہم چھوٹا طبقہ نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے نا، جو فحش باتیں کر رہا ہے، اس کا فوراً سد باب کیا جائے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اونچی تو آپ لوگ بھی اس پر سوشل میڈیا بھر دو، اخباروں میں جگہ جگہ اعلان کر دو کہ مسلمان خواتین حیا والی ہیں، وہ بے حیائی پسند کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں نبی کا سچا غلام رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔